بڑے ادب سے اپنے آرمی چیف سے کہنا چاہتا ہوں، عاصم منیر صاحب سے، کہ میری اس بات کو سنیں اور جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو اللہ کی قسم پاکستان کا ہر ادارہ بن جائے گا، ہماری یہ عدالتیں آزاد ہو جائیں گی، FBI ہماری کام کرنا شروع کر دے گی بجائے اس کی کوئی چوری اور کرپشن کرے، کرپشن کے مقدمات کھل پڑیں گے۔ یہ صرف یہ بات میں انتہائی ادب سے اپنی نئی عسکری قیادت کے سرخیل عاصم منیر سے کر رہا ہوں، اور یہ بات اس پلیٹ فارم سے اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے کاسموپولیٹن سٹی جو ہماری اکانومی کی بنیاد ہے، اور آج نیشنل سیکیورٹی آرمی چیف قطعاً بھی پاکستان کی افواج صرف نہیں ہیں بلکہ عوام، معیشت اور اس کے ساتھ امتزاج ہے آپ کی افواج کا، اپنی بہادر افواج کا، یہ تینوں ملیں گے تو میرے ملک کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے آج یہ میں اتنے بڑے پلیٹ فارم سے یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ہندوستان کے ایک ترجمان جو میجر ہے اس نے پوری پاکستان کی قوم اور پاکستان کی آرمی کو چیلنج کیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ کہتا ہے کہ کیا ملک ہے، ڈو یو ڈیزرو ٹو بی این انڈیپینڈنٹ کنٹری، ڈو یو ڈیزرو ٹو بی پاکستانی؟ تو آؤ یہ بہادر وکلا، میں خود ناچیز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بچانے کا صرف واحد ایک رستہ ہے۔ دیکھو، انڈیا بڑا ملک ہے لیکن اس کی آج سالانہ 5 ٹریلین پہ وہ پہنچ چکے ہیں، $5 ٹریلین پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہم چند بلین کے اوپر۔ آج معیشت تباہ، معاشرت تباہ، اخلاقیات تباہ، عدالتیں تباہ، انصاف کا نظام تباہ۔ واحد حل کیا ہے جنرل صاحب؟ اس کا واحد حل ہے کہ آؤ اخلاص سے، تمہارے سینے کے اندر قرآن ہے اور وہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس آئین کے تابع کر دو۔ ایک شخص صرف، میرے وکلا، یہ بات آپ کو پسند نہیں ہوگی لیکن عملی ہے کہ آج اگر آپ کا آرمی چیف صداقت اور عمل سے اس آئین کے تابع ہو جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کسی کی ہمت نہیں ہوگی اپنی افواج کے اندر، ISI کے اندر، کہ وہ ملک میں لاقانونیت پھیلائیں، لوگوں کو اٹھا کر ان کو بے لباس کریں۔ مسنگ پرسن اس کی داستان الگ ہے، جہاں ہمارے صحافی جو اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے اور ایک کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، یہ نہیں ہوگا۔ اور جنرل صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ معاف کر دے گا۔ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس آئین کے تابع کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ ارشد شریف کی بہادر ماں، اس کے قدموں پہ میں جا کے پڑوں گا اور کہوں گا کہ دیکھو، تمہارے شہید بیٹے نے جو قربانی دی تھی، آج ہمارا آرمی کا جنرل عاصم منیر صاحب نے
قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے پیغام اپنی تمام افواج کو 5-6 لاکھ کو دے دیا، ISI کو دے دیا کہ کسی طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوگی آج کے بعد. ملک کا ہر محکمہ یقین کریں زندگی کی نئی سانس کے ساتھ اٹھ جائے گا. یہ خواب نہیں. ایک آدمی کو میں کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ اس قانون اور آئین کے مطابق اپنے آپ کو پابند کرے گا، جرم کرے گا، عدالتیں اس کو سزا دیں گی. یہ عدالتیں آپ کی ساری کھل جائیں گی میرے وکلا. FBI کام کرنا شروع کرے گا. ساری اسمگلنگ جو ہو رہی ہے، اور پھر میں اس میجر آریہ کو کہوں گا کہ یہ پاکستان ہے جہاں ہر چیز ممکن ہے. مجھے یقین ہے ہماری صنعت، ہماری انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر ہوگی، اور میرا کوئی پاکستان کا بچہ جو اس وقت بے روزگار ہے، ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے، اگر رول آف لا ہوگا، قانون کی پاسداری ہوگی، سب کے لیے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کے مطابق، اللہ کے مینڈیٹ کے مطابق، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس پاکستان کو اس ہندوستان کے مقابلے میں ایک خوشحال، پھلتا پھولتا ملک نہ بنا دیں. جنرل صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ آج میں نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور اس لیے نہیں کی کہ یہ پیغام آپ کو دینا بڑا ضروری تھا. اگر نہیں تو پھر پاکستان موجودہ صورتحال کے اندر نہیں رہ سکتا، جہاں نہ انصاف ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ الیکشن کمیشن ہے، نہ نیب ہے. اس لیے اس کو ہماری ایجنسیوں نے عملی طور پر ختم کر دیا. آج اعظم سواتی کی FIR اس لیے نہیں کٹ رہی. آج سپریم کورٹ بھی عمران خان کو اس لیے کوئی انصاف نہیں دے سکتی کہ ایک چھوٹا جیسا طبقہ، میری پاک افواج نہیں، اس لیے کہ پاک افواج اس سے میرے ملک کا فیوچر وابستہ ہے، لازم ملزوم ہے. چند تھوڑے سے لوگ، 200-300 لوگ، انہوں نے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. کسی کی عزت محفوظ نہیں، اور اس کا واحد میرے لیے راستہ یہی تھا کہ میں دل کی گہرائی اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ایک شخص کو دعوت دوں، اور اس کا نام ہے عاصم منیر، کہ اگر وہ اس آئین کے مطابق اپنے آپ کو سرنڈر کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ میرا پاکستان اور اس کے ادارے پھر خوشحال نہ ہو. کوئی وجہ نہیں کہ جب میں پھر کسی عدالت کے دروازے پہ اپنے ان وکلاء کی موجودگی کے اندر دستک دوں گا تو مجھے انصاف ملے گا. میں دیکھ رہا ہوں اس پاکستان کو کہ اگر میرے آرمی چیف نے میری اس مؤدبانہ گزارش کو مان لیا تو جوائنٹ چیف آف سٹاف، اس کے سارے کور کمانڈر، ساری ISI، مشکل کام ہے، لیکن پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے، اس کے اداروں کو اٹھانے کے لیے، قانون کی حاکمیت کو، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ILF کی اس آواز کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو میرا آرمی چیف جو اس ملک کا باشندہ ہے، جو میرے اس گاؤں کے اندر کاکول اکیڈمی کے اندر
اس نے تعلیم اور تربیت کی اور اسٹیج تک پہنچا۔ آؤ مل کر ہم اس ملک کو بناتے ہیں، اور اس کا سرخیل میں آپ کو بناتا ہوں، دیکھتا ہوں پھر کس طرح پاکستان ترقی نہیں کرتا، کس طرح اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا اور رول آف لا کی حکومت ہوگی۔ اگر نہیں تو یقین کریں دنیا کا کوئی ملک بغیر قانون کی حاکمیت کے علاوہ نہ اس نے کبھی ترقی کی ہے اور نہ کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری اس آواز کے اوپر، میری اس گزارش کے اوپر وہ ضرور عمل کریں گے، کیونکہ یہ ملک سانجا ہے اور یہ پاکستان ہے۔